نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اخلاق سکھائے۔ سب سے پہلی بات جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ سوچ کا اچھا رکھنا سب سے اچھا اخلاق ہے۔ کس بات کا اچھا رکھنا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ آج نا معاشرہ سب سے زیادہ میلا اس لیے ہوا ہے کہ سوچیں بڑی میلی ہے۔ ہر بندہ ہی برا ہے ہماری نظر میں، ہر شخص ہی چھوٹا ہے، ہر آدمی حقیر ہے، ہر آدمی دنیا دار ہے، ہر آدمی برا ہے۔ تو اچھے بندے کہاں سے ملیں گے؟ ہم لوگوں نے کہہ کے نا مولوی بھی برے، پیر بھی برے، درویش بھی برے، سیاستدان بھی برے، جتنے لوگ امیر ہوئے سارے 2 نمبر طریقے سے ہوئے۔ تو خدا کے بندو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا زیادہ لوگ گمراہ ہو سکتے، زیادہ لوگ اچھے ہوں گے۔ اس کی آواز ذرا ٹھیک کر دیں، پھٹ رہی۔ تو یہ ہم نے کیسے گمان کر لیا کہ لوگ برے ہیں؟ میں ملک سے باہر تھا تو مجھے وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کی حالت بڑی خراب ہے، لوگوں میں نفسا نفسی ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ باہر بیٹھیں، آپ کو کیا پتا، آپ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ کوئی نفسا نفسی نہیں۔ آج بھی ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ایک بابا جی کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور 13 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ کس نے آپ کو کہا نفسا نفسی ہے؟ مسجدوں میں چندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجدیں خوبصورت بنی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ رمضان میں سخاوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ افطاری کے ٹائم سامان مسجدوں میں زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں کھانے والوں سے؟ کدھر ہے نفسا نفسی؟ کون کہتا ہے برائی ہے؟ حافظ زیادہ ہوتے ہیں سنانے والے اور مسجدیں کم ہیں۔ کون کہتا ہے نفسا نفسی ہے؟ اور مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب گمان اچھا کر لیں گے نا، گمان، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے لفظ ہیں، فرمایا اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے، اچھی سوچ بھی اچھی۔ تو کچھ نہ کر، بس اچھا سوچتا رہ، رب تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ جو 2 بندے وہاں کھڑے ہیں نا چوک وہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میں اتنا اہم نہیں، ان بیچاروں کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو اہم سمجھ لیتا ہوں کہ ساری دنیا جی میرے ہی خلاف ہے، اور رہنے دے یار، اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا، لوگوں کو اور بھی کوئی کام ہو سکتا ہے کہ تیرا ہی کام ہے بس۔ جس وقت بھی اماں کہتی ہے نا بچے کو کہ بیٹا ذرا 10 منٹ آنا میرے پاس بیٹھنا، تو بہو اسی وقت ہی سمجھ لیتی ہے کہ میرے خلاف میٹنگ ہونے لگی۔ وہ بھئی اس کا بیٹا ہے، اس نے پالا ہے، جوان کیا ہے، 20 سال رہا، جب تو نہیں آئی تھی تب بھی اس کے پاس تھا۔ تو یہ کیسی بات عجیب ہے کہ وہ جناب میرے خلاف ہی بات ہوگی۔ اسی طرح جس وقت بھی بیوی اپنے خامن سے کہتی ہے کہ ذرا علیحدگی میں میری بات سنیے گا، تو ضروری تو نہیں اس کا معنی یہی ہو، توجہ ہے نا میری بات پر، کہ وہ وہاں میٹنگ اسی طرح کی ہونے لگی ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزو کہ ہمارا جب گمان اچھا ہوتا ہے، ہماری جب سوچ اچھی ہوتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم لوگوں کو خراب کر دو گے، تمہاری جاسوسیاں خراب کر دیں گی، تباہ کر دیں گی معاشرے۔ اچھا ہی سوچ رکھیں، اچھے طریقے سے وقت گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور نے نیا نکاح فرمایا تھا، ایک زوجہ حضور کے ساتھ تھی، تو میرے قریب سے حضور گزرے تو 1-2 یہودی بھی کھڑے تھے، تو نبی کریم اپنی اہلیہ محترمہ کو، ام المومنین کو، زوجہ کو گھر چھوڑ کے تو واپس آئے اور میرے قریب آ کے کہنے لگے کہ عمر یہ کوئی غیر نہیں تھی، میری بیوی تھی، اور یہ کہہ کے حضور چلے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فٹافٹ پیچھے حاضر ہوا اور دست بساز کی، حضور میں نے کچھ سوچا تو نہیں، یہ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، تیرے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ سوچ رہے تھے یہ بی بی کون ساتھ جا رہی ہے، تو میں نے ان کی بدگمانی کو دور کیا ہے۔ یار موٹر سائیکل پہ جو عورت اور مرد جا رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ برے ہی ہوں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو صاف ستھرا کریں، اچھا کریں۔ پاکیزہ سوچوں والے لوگ پاکیزہ معاشرے بناتے ہیں، ان کے تعلقات قریب رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اور جب سوچیں گدلی ہو جاتی ہیں، میلی ہو جاتی ہیں، جب انسان ہر وقت دوسرے کو حقیر جانتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی سوچ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیق بلخی کی ملاقات ہو گئی،
جناب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھوڑی تھی لیکن درویش تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر مبارک بھی زیادہ تھی، عبداللہ ابن مبارک کی بڑی عمر کے تھے. محفل کا اختتام ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے شفیق دعا آپ کریں. وہ کہنے لگے نہیں آپ ہی کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ بڑے ہیں، عمر آپ کی زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو آپ کی زیادہ ہیں نا، لہذا دعا آپ کریں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے نہیں بیٹے تیری عمر کم، میں تو تیرے گناہ بھی تو کم ہی ہے نا، لہذا دعا آپ کریں. تو سوچ ہے نا، اگر آپ اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں، اس کو اچھا کر لیتے ہیں، میٹھا کر. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ مینو کی مصیبت پئی ہے، اماں نو بھی میں ہی خرچہ دیاں، یہ بھی ایک سوچ ہے، اور بھائی کا بھی میں ہی خیال رکھوں اور یہ سارے میرے پاس ہی آ جاتے ہیں. ایک سوچ یہ ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ کتنا میں خوش بخت ہوں کہ اللہ نے یہ ساری نیکیاں میرے حصے میں رکھی ہوئی ہیں. میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ اس نے میری بڑی تربیت کی. کہنے لگا نہیں پیر صاحب میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، وہ نہیں میرے ساتھ رہتے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. تو میرے بھائیوں اچھی سوچیں. پاکی امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سارا بغداد جو تھا وہ حضرت بشر رافی کی عزت کرتا تھا، اور صرف انسان نہیں جانور بھی حیا کرتے تھے. جب وہ ننگے پاؤں گلیوں میں چلتے تھے تو چوپائے بھی گوبر نہیں کرتے تھے، عزت کرتے تھے سارے. پر بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا مجھے نہیں یہ پیر اچھا لگتا. کچھ لوگوں کو نہیں نا پیر اچھے لگتے، وہ کہہ دیتے ہیں جعلی ہیں سارے، جی سیاستدان اصلی ہیں سارے. بولتے نہیں آپ لوگ، ناراض ہیں آپ کہ سیاستدانوں کے سپورٹر ہو؟ سیاستدان اصلی سارے تاجر. لیکن آپ دیکھ لیں جتنا پروپیگنڈا دینی لوگوں کے بارے میں کیا جاتا ہے، اور جب دینی لوگوں کی بات ہوتی ہے تو یہ سارے دنیا دار ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں. چلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا. دعا فرمائے اللہ اہل حق دینداروں کو ایک جگہ پہ جمع فرما دے. یار آمین تو کہہ دو کم از کم، اس میں اتنا تو تعاون کر دو نا، آپ کی مہربانی. تو وہ کہنے لگا تاجر کہ مجھے نہیں اچھے لگتے تھے حضرت بشر رافی. بھائی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ تو دلیل سن لو. کہنے لگا جی وہ نا جمعے والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی نماز نہیں مسجد میں پڑھتے. وہ پتہ نا امام صاحب کو لوگ پابند کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے سنتوں سے پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھنا ہے، اور عصر کی سنتوں سے بھی پہلے. مقتدی کی مرضی ہے وہ چوتھی رکعت میں شامل ہو یا تیسری میں، لیکن امام صاحب کو اس کو پابند کرنا ہے. کہتے جی قاری صاحب پہلیاں سنتا ہی نہیں پڑھتے، عصر کی بھی اور عشاء کی. تو میں کہتا ہوں جب اللہ پابند نہیں کرتا تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو خیر مؤکد ہیں. جب اللہ رسول نہیں پابند کر رہے تو آپ یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ بھائی نفل پر اللہ رسول پابند نہیں کر رہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آمدام برسر مطلب کہنے لگا جی مجھے اس لیے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر رافی کہ وہ نہ جمعے والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے، باقی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتے تھے. لوگوں نے بڑا سمجھایا تو وہ تاجر ایک دن کہنے لگا چلو میں تفتیش کرتا ہوں یہ بابا کہاں جاتا ہے نماز پڑھ کے. حضرت بشر رافی نے فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے، اور جیسے ہی آپ باہر نکلے نا وہ تاجر چھپ کے پیچھا کرنے لگا. اس نے دیکھا کہ جناب بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ نا ایک نان بائی کی دکان سے نان خریدے. کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے اس نے نہ نوافل اور سنتیں چھوڑ دیں. پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو کباب لیے. کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھاتا ہے. کہتے پھر وہ تھوڑا آگے بڑھے اور جنگل میں وہ چلے گئے تو میرے دل میں پھر گمان آیا کہ بابا نا مریدوں سے چھپ کے سبزے پہ بیٹھ کے نان کباب کھائے گا اور واپس آئے گا تو خشک روٹی کھا کے لوگوں کو بتائے گا کہ میں سادہ ہوں. فرماتے ہیں کہ میں بدگمانی پہ بدگمانی کیے جا رہا تھا. جنگل کا تھوڑا سا رستہ جب گزرا نا تو ایک کچا مکان آیا، ٹاٹ کا پردہ، پرانے زمانے کی کنڈی. کہتے ہیں جناب بشر رافی نے دروازہ کھولا، اور جب آپ اندر گئے تو میں باہر سے دیکھ رہا تھا کہ ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بزرگ چارپائی پہ لیٹے، اور کہتے ہیں ان کے منہ سے رطوبتیں نکل رہی ہیں. جناب بشر رافی نے کھانا رکھا اور فٹافٹ پہلے بابا جی کو سیدھا کر کے لیٹایا، اور پھر ایک مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، اور پھر اپنی پگڑی کھول کے اس میں ڈبو کے بابا جی کا منہ دھویا،
اور پھر جب پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں رکھا تو بابا جی رو پڑے، کہنے لگے بشرافی یار مجھے تو اپنے بھی چھوڑ گئے، پر 14 سال ہو گئے تو روز میری روٹی لے کے آتا ہے، تو کب تک آئے گا؟ کب تک تو یہ ڈیوٹی کرے گا؟ میں زندہ لاش پتہ نہیں کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ بس کر دے یار، چھوڑ دے، کب تک تو یہ ساری ڈیوٹیاں کرے گا؟ حضرت بشر عافی نے نا بابا جی کے آنسو پونچھے اور کہنے لگے اب نہ کہیے گا کہ آپ بوجھ ہیں، اب نہ کہیے گا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے، میں ننگے پاؤں چلتا ہوں تو چوپائے بھی گوبر نہیں کرتے، تو یہ میرے چلے اور عبادتوں کی وجہ سے نہیں، میں آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ وہ جب آپ نے یہ لفظ کہے کھانا کھلایا تو کہنے لگے بابا جی معاف کرنا مجھے دیر ہو گئی، جمعے کا دن تھا، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو میرے نوافل باقی ہیں۔ یہ بات کر کے جناب بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ جب باہر آئے نا، وہ تاجر کہتا میں دروازے پہ کھڑا تھا، حضرت نے دیکھا یہاں کیسے؟ کہتے میں نے کہا حضور معاف کر دے، جس چیز کو میں آپ کی غلطی سمجھتا تھا وہ تو سب سے بڑی نیکی نکل آئی ہے، ارے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہا جس کو میں آپ کی غلطی سمجھتا تھا وہ تو نیکی نکل آئی، قدموں میں بیٹھ گیا، کہا مرید کر لیں، فرمانے لگے ایک شرط ہے پہلے میری، ایک شرط کا، وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ بات میری زندگی میں کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ یہاں پیر صاحب کی کرامت ہو جائے نا تو وہ فیس بک پہ دی جاتی ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ یہاں تو بھائی بتایا جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی بتانا جا کے کہ فرق پڑتا ہے تاکہ لائنیں لگ جائیں۔ خدا کے بندو وہ لوگ محفوظ کرتے تھے ان چیزوں کو تاکہ قیامت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کسی کو بتائے گا تو نہیں، زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا، اس میں بعد از انتقال بتائے، سوچ اچھی رکھیں۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ اگر آپ کو ایسا نظر آئے کہ بظاہر آپ کو محسوس ہو کہ یہ غلطی ہے تو تعویل کریں، اس کا اچھا پہلو نکالنے کی کوشش کریں، لیکن بدگمانیاں اپنے دلوں میں بٹھا کے اپنے ذہن کو میلا نہ کریں۔